الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج ہمارا یہ جلسہ جو منعقد ہونے جا رہا ہے، جس کا نام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے لیے رحمت ہے، یہ سوئی زمین کی سب سے بڑی سچائی ہے کہ دنیا میں ہزاروں نامور اشخاص گزرے ہیں جو آسمان شہرت پر روشن انجمن بن کر چمکے۔ ان کے خطابات اور ان کے القاب سے ان کی شخصیتوں پر روشنی پڑتی ہے۔ کوئی مہاراجا کہلاتا ہے تو کوئی چندر بنسی کہلاتا ہے، کوئی شہنشاہ کہلاتا ہے تو کوئی فرزند نور کہلاتا ہے۔ یہ اور اس جیسے دیگر خطابات سے یہ بات معلوم نہیں ہوتی کہ دنیا بھر کی مخلوقات سے اس ذات کو اور اس ہستی کو کیا نسبت تھی، دنیا بھر کے مخلوقات سے اس شخص کا کیسا ربط اور کیسا تعلق تھا۔ لیکن رحمت للعالمین ایک ایسا واحد خطاب ہے جو اسی نسبت اور تعلق کو واضح کرتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا بھر کی مخلوقات کے ساتھ کیسا گہرا ربط اور تعلق تھا۔ اور اسی خطاب کے ذریعے اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اس رحمت سے جو تاثر ابھرتا ہے وہ مجسم رحمت ہے، کرم کا ایک دریا، محبتوں کا ایک سمندر، نوازشوں کی بدلیاں، سرمئی شام کی تسکین سے لبریز مناظر، سب کچھ اس ایک آیت مبارکہ میں مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے۔ پھر کرم کی یہ آبشار، رحمتوں کا یہ نزول کسی خاص قوم اور قبیلے کے لیے نہیں بلکہ سارے جہان والوں کے لیے ہے۔ عالم آب و خاک کا کوئی ذرہ اور کوئی جزیرہ اسے مستثنا نظر نہیں آتا۔ یہ جہان دنیا ہو کہ جہان آخرت، یہ دنیا انسانوں کی دنیا ہو یا جنات کی دنیا ہو، یہ دنیا پتھروں کی دنیا ہو یا درختوں کی دنیا ہو، یہ دنیا حیوانوں کی دنیا ہو یا پرندوں کی دنیا ہو، سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کے منت کش ہیں۔ اگر مریخ پر کسی کو آبادیاں مل جائیں اور چاند پر پانی کے قطرات دستیاب ہو جائیں تو وہاں بھی رسول رحمت کے رحمتوں کے چھیٹے ضرور نظر آئیں گے۔ رحمت رسول کی سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ انسان سورج اور چاند کی گردشوں سے کانپا کرتا تھا، انسان درخت اور پتھروں کی عظمتوں کا قائل ہوا کرتا تھا، انسان زمین اور آسمان کا پجاری ہوا کرتا تھا۔ مظاہر فطرت اور مناظر قدرت کے تقدس کے سبب کسی کو یارہ نہ تھا کہ سورج کی شعاؤں کو گرفتار کرے، پہاڑوں کا سینہ چاک کرے، چاند کی سواری کرے۔ یہ تو رسول رحمت کی عطا ہے کہ آپ نے پتھروں کی چوٹ کھا کر بھی دنیا میں توحید کو غالب کیا اور شرک کو خاتمہ کیا۔ پھر انسان مظاہر فطرت کی غلامی سے باہر نکل کر کھلی فضا میں کھلے ذہن سے سوچنے پر آمادہ ہوا کہ جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ آپ نے جیسا کہ وضاحت سنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے لیے رحمت ہے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کے نظارے دکھانے اور اس کے حوالے آپ کے سامنے رکھنے کے لیے آج کی محفل میرے آپ کی آنکھوں کی زینت بنی ہوئی ہے۔ آج کی محفل کا جو مقصد ہے اس کو بیان کرنے کے لیے میں فضیلت الشیخ ساجد حسین ندوی حفظہ اللہ کو مدعو کرتا ہوں۔ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات سن کے دیکھتے ہیں۔ فضیلت الشیخ ساجد حسین ندوی حفظہ اللہ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ دائز پر تشریف لائیں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ وقال عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عرفهم وعجبهم إلا بقايا من أهل الكتاب، رواه مسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ساری تعریفیں ہر قسم کی عظمت و بڑائی اللہ بزرگ و برتن کے لیے لائق و سزاوار۔ درود و سلام کا نزول اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر خصوصیت کے ساتھ نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، آج کی ہماری اس مجلس کا انعقاد جس موضوع کے تحت ہوا وہ موضوع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے لیے آج سے
1400 برس پہلے کی جو دنیا تھی اس کا عجب ہی منظر تھا. ہر طرف تاریکیاں چھائی ہوئی تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اور کائنات جو منظر پیش کر رہا تھا اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں بیان فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ نظر الى اہل الارض، اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کی طرف دیکھا، فغطت عربهم وعجبهم، زمین والوں میں سے اہل کتاب کے تھوڑے لوگوں کے علاوہ سب کو اللہ نے ناپسندی کی. عرب اور عجم کی کوئی تفریق نہیں تھی، سب اللہ کو ناراض کرنے والے تھے. کسی کی حالت ایسی نہیں تھی کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند آئے. انتہائی ناپسندیدگی کی اس حالت میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت پر رحمت فرمائی اور اندھیرے سے نکالنے کے لیے، تاریکیوں سے دور کرنے کے لیے اس نے ایک شخصیت کا انتخاب کیا اور اس کو مبعوث فرمایا. وہ شخصیت کون سی تھی، اس کی صفتیں کیا تھی، اور وہ کس درد کے ساتھ اور کس مقصد کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا گیا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور بہتر طریقے پر بتلانے والا نہیں ہو سکتا. اس لیے ہم اللہ تعالیٰ ہی سے پوچھیں گے کہ جس کو بھیجا ہے وہ کون ہے اور کس لیے بھیجا ہے، اس کی صفتیں کیا ہے. اللہ نے سورۃ التوبہ میں ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، یقیناً تمہارے پاس، مفسرین لکھتے ہیں کہ تمہارے سے خطاب ساری انسانیت کو، یعنی سارے انسانوں کے لیے، سب کے لیے، عرب کے لیے، عجم کے لیے، کالے کے لیے، گوروں کے لیے، چھوٹوں کے لیے، بڑوں کے لیے، مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے، سب کے لیے بھیجا، سب کے پاس آیا. کون؟ رسول اللہ کا بھیجا ہوا، اور کہا من انفسکم، خود تم ہی میں سے ایک رسول آیا. وہ جس کے باپ کو تم پہچانتے ہو، جس کی ماں کا تعارف تم کو ہے، جس کا حسب اور نسب تم کو معلوم ہے، اور ان ساری باتوں سے آگے بڑھ کر جس کے اخلاق اور جس کے اوصاف اور زندگی جس کی پوری کی پوری تمہارے سامنے ہے، تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے، اس کی صفت کیا ہے؟ کہ عزیز علیہ ما عنتم، وہ درد لے کر آیا ہے، تمہیں جو چیزیں تکلیف پہنچانے والی ہیں وہ باتیں اور وہ چیزیں اس پر بہت گرا گزرنے والی ہے، ہر دم اس کو فکر کھاتی ہے کہ لوگوں کو جہنم سے کیسے بچایا جائے، کس طرح لوگوں کو جنت کے راستے پر ڈال دیا جائے، اور یہ جو ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا اور اندھیرے کی حکمرانی ہے، کس طرح اس اندھیرے کو دور کیا جائے. وہ اس بے چینی اور اس درد کے ساتھ تمہارے درمیان آیا ہے. کہ اللہ نے حریص علیکم، وہ تم پر بہت حریص ہے، بہت لالچ رکھتا ہے، تمہارے سلسلے میں لالچ رکھتا ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ لالچ اس بات کی ہے کہ تمہاری تعداد بڑھے، تمہاری تعداد میں اضافہ ہو، ایمان قبول کرنے والوں کی تعداد دن بدن آگے بڑھتی رہے، اس کی یہ فکر ہے. اور بالمؤمنین رؤوف رحیم، وہ مومنوں کے لیے سراپا شفقت ہے اور انتہائی رحمت کا سینہ رکھنے والا ہے.
بڑا مہربان ہے، بڑا مہربان۔ اب اس کی یہ مہربانی اور اس کی شفقت ہی کا تقاضا ہے کہ وہ اہل ایمان کو کسی قسم کی مصیبت اور پریشانی میں دیکھنا نہیں چاہتا، محسوس کرتا ہے کہ اہل ایمان کو حکم دیا جائے کہ ہر نماز کے ساتھ، ہر وضو کے موقع پر مسواک کرے، تاکہ صفائی اس کی زندگی کا، ان کی زندگی کا حصہ بن جائے۔ لیکن کہتا ہے لولا ان اشق علی امتی، اگر میں اپنی امت کی مشقت کا خیال نہیں کرتا، اگر میں یہ نہیں سمجھتا کہ میری امت مشقت میں پڑ جاتی، تو میں حکم دیتا کہ ہر نماز کے وقت اور ہر وضو کے ساتھ یہ مسواک کرے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مشقت میں پڑ جائیں گے اس حکم کے ساتھ، اس لیے میں نے حکم نہیں دیا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نماز پڑھاتا ہوں، میرے پیچھے مرد ہوتے ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، قرات لمبی کر دینے کی خواہش ہوتی ہے، لیکن پیچھے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، میں اپنی قرات کو اور اپنی تلاوت کو مختصر کر دیتا ہوں، اور اس وجہ سے کرتا ہوں کہ اس کی ماں کو اس کے رونے کی وجہ سے تکلیف ہوگی، اس کی تکلیف آگے نہیں بڑھے، اس لیے میں اپنی قرات کو مختصر کر دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ دو مثالیں صرف، مثالیں ہزاروں ہیں اور پوری کی پوری شریعت اس کی مثال ہے، لیکن سوال صرف ہمارے سامنے یہ نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف مومنوں کے لیے رحمت ہے یا پوری انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے مکمل رحمت ہے، لیکن اللہ نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، جنوں کے لیے بھی رحمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم، انسانوں کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت، جان اور پودوں کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت، جانوروں کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے، سراپا رحمت ہے، سب کے لیے رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو کیا نہیں دیا؟ وقت کم ہے، کئی لوگ ہیں ہمارے پیچھے اور ان سے اصل ہم کو سننا ہے، اس لیے میں بہت اختصار کے ساتھ جا رہا ہوں، اشارہ کرتے ہوئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو کیا نہیں دیا؟ دنیا کے پاس کچھ نہیں، جو کچھ آج دنیا کے پاس ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور کوششوں کا ثمرہ ہے۔ آپ نے دنیا کو تہذیب دی، آپ نے دنیا کو علم دیا، آپ نے دنیا کو انسانیت سکھلائی، اور سب سے بڑھ کر اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رب کی پہچان اور رب کی معرفت عطا کی۔ اور یہ جو پیشانی تھی نا، ان کے سامنے جھکنے والی، ان کے سامنے جھکنے والی اور جھک کر ذلیل ہو جانے والی، اس پیشانی کو ایک رب کے سامنے جھکانے کے لیے تیار کر کے اتنا بلند کر دیا کہ جو کچھ نہیں پڑھنا جانتے تھے، جو جنگلی زندگی گزار رہے تھے، جو کیڑے اور مکوڑوں کو بھی کھا لینا چاہتے تھے اور کھا لیتے تھے، ایسے لوگوں کو قوموں کا رہبر اور رہنما بنا دیا، اور ایسا بنایا کہ آج بھی دنیا عمر کا نام لینے پر رضی اللہ عنہ مجبور ہے۔ انصاف کا ذکر ہوگا، عدل کا ذکر ہوگا اور تذکرہ ہوگا تو عمر کا نام آئے گا، خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کا نام آئے گا۔ عدل کی تاریخ اور انصاف کی تاریخ ان کے ذکر کے بغیر مکمل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ رب کی پہچان عطا کی، اور کیسے عطا کی؟ کیسے؟ مکہ کی گلیاں محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جی اور جان سے لگے ہوئے ہیں، ہر ملنے والے سے مخاطب ہو جاتے ہیں، رب کی پہچان کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لوگوں ایک رب کی عبادت کر لو، عرب و عجم کے مالک ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ لوگوں کے لیے رحمت آیا ہے، لیکن لوگ ہیں کہ اس کو زحمت سمجھ رہے ہیں، ظاہری طور پر تکلیف ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے، پاگل ہے، جادوگر ہے، جادو کر دیا گیا ہے۔ کیا کیا القابات ہیں اور کیا کیا الفاظ ہیں جن سے اس شخص کو نوازا جا رہا ہے، ذہنی طور پر اس طرح اذیت دی جا رہی ہے
اور پھر جسمانی طور پر بھی طرح طرح سے ستایا جا رہا ہے. آگے راستے میں ڈال دیا جا رہا ہے، اوج نماز کی حالت میں سر پر رکھ دیا جا رہا ہے. کوئی کسی اور انداز سے تکلیف پہنچاتا ہے. بہت سے لوگ ہیں جو چولہے میں اور کھانے میں کچرے ڈال دے رہے ہیں، لیکن ساری چیزوں کو یہ صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ برداشت کرتا ہے اور رحمت کا ثبوت دیتا ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہم یہ کہہ سکتے کہ یہ تو مکے کا مجبور اور مقہور نبی ہے، اس کے پاس لڑنے کے لیے لاٹھی نہیں ہے اور دفاع کرنے کے لیے جماعت نہیں ہے کہ جس کی طرف سے لڑ سکے. تھوڑے لوگ ہیں ماننے والے، وہ کیا لڑیں گے اس کی طرف سے. اس لیے اس کی مجبوری ہے کہ لوگوں کے ساتھ رحمت ہی کا معاملہ کرے. لیکن جہاں مجبوری نہیں تھی وہاں بھی اس نے کیا ظلم کا معاملہ کیا؟ کیا لوگوں کے خلاف اس نے ظلم کا رویہ اختیار کیا؟ طائف کی سڑکیں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، پوچھتی ہے، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ بتلائیں کہ زندگی میں احد کے موقع سے پڑھ کر بھی کوئی تکلیف دہ دن آپ کو آیا ہے؟ آپ توڑ دیے گئے، سر مبارک کو زخمی کر دیا گیا، بہت تکلیفیں پہنچائی گئی احد کے دن جنگ احد میں. کیا اس سے بھی بڑھ کر کوئی تکلیف کا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آیا؟ آیا. کب؟ جبکہ میں طائف گیا، میں نے وہاں کے سرداروں کو کے سامنے اپنی دعوت رکھی، ان پر اپنے آپ کو پیش کیا کہ وہ میری مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہوں. لیکن عجیب و غریب جواب ان کی طرف سے ملا، ہمارے لیے مشکل ہو جائے اور سننا بھی مشکل ہو جائے. اتنی تکلیفیں پہنچی ہے، سب سے زیادہ زندگی میں تکلیف یہاں پہنچی ہے. اب تکلیف کے اس موقع پر کائنات کا مالک اپنے ہر کاروں کو بھیج دیتا ہے اور فرشتوں کا سردار جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ لوگوں نے جو کچھ آپ کے ساتھ کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے وہ سن لیا ہے، دیکھ لیا ہے، اور اس نے پہاڑوں کے فرشتوں کو آپ کی خدمت میں بھیج دیا ہے. اب آپ کی مرضی ہے کہ ان گستاخوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہے کرے. فرشتے حاضر ہو گئے پہاڑوں کے، السلام علیکم، سلام آپ پر، ہم کو اللہ نے بھیجا ہے اور جو کچھ آپ کے ساتھ کیا گیا ہے اللہ نے اس کو سنا ہے. اللہ نے کہا کہ آپ جو حکم دیں گے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ اگر کہیں تو ان کو ہم دو پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دیں. تکلیف ہے نا، جوتے خون سے بھر گئے ہیں اور جسم کا ایک ایک حصہ زخمی ہے، زخموں سے معمور اس حالت میں انتقام کی طبیعت ابلتی ہے، انتقام کی طبیعت. لیکن یہ تو رحمت بن کر آیا ہے نا، سراپا رحمت. کہتے ہیں نہیں، یہ فیصلہ نہیں ہونا ہے، ان کو چھوڑ دینا ہے. اگر یہ میری دعوت کو آج قبول نہیں کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں ایسے لوگوں کو پیدا فرمائے گا جو میری دعوت کو قبول کریں گے. صحیح مسلم کی یہ صحیح ترین روایت ہے. یہاں موقع ہے، غلبہ ہے، کچل دینے کی پوزیشن ہے، لیکن یہ رحمت ہے، یہ انتقام کے لیے نہیں آیا. اور آگے بڑھے، صرف اشارہ کر رہا ہوں، فتح کا موقع. کون ہے لوگ مکہ کی گلیوں میں مختلف انداز سے تکلیفیں دینے والے، ستانے والے، ذہنی طور پر اذیتیں پہنچانے والے، جسمانی طور پر تکلیفوں سے دوچار کرنے والے؟ وہ بھی کہ جس نے چچا کو تکلیف پہنچائی تھی، وہ بھی جو مکے کی گلیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زندگی کو تنگ کرنے والے سب ہیں. اور آپ فاتح کی حیثیت سے مکے کی گلیوں میں داخل ہو رہے ہیں. سوال یہ کہ لوگوں یہ بتلاؤ آج تمہارے ساتھ کس قسم کا معاملہ میں کرنے والا ہوں. اخ کریم وابن اخ کریم، ہم آپ سے بھلائی کی ہی توقع کرتے ہیں. آپ شریف بھائی ہیں اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں. بھلائی، باقی بھلائی دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو. اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، سب کو معاف کر دیجیے، غلبے کا ہے. لیکن میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ جو رحمت بن کر آیا تھا نا،
اس وقت بھی تکلیفیں دی گئی اس کو، اس وقت بھی اس کو ستایا گیا، اور آج بھی لوگ اس کو تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ آج یہ شہوت پرست ہے، لوگ کہتے ہیں کتنی شادیاں کی اس نے، اور یہ رنگیلا تھا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اور یہ قاتل تھا، یہ دہشت گرد تھا۔ میں جواب دینے کی پوزیشن میں لمبے طور پر نہیں ہوں، صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ظالموں، محمد شہوت پرست تھا نا، بڑی شادیاں اس نے کی شہوت کو مٹانے کے لیے، اور وہ قاتل اور دہشت گرد تھا۔ تو اس بات کو کہنے والے اگر سب سے پہلے ہوتے تو اس کے وہ دشمن ہوتے جس سے اس نے لڑائیاں کی، جن کے لوگوں کو مارا اور جن کی بیٹیوں سے اس نے شادی کی۔ لیکن پوری سیرت میں، پوری تاریخ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک مثال ایسی پیش کر دو کہ دشمنوں میں سے بڑے دشمن میں سے کسی نے کہا کہ محمد کیا ہے؟ دہشت گرد ہے، محمد قاتل ہے، محمد عیاش ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی ایک گواہی پیش کر دو، پوری تاریخ، پوری دنیا اور دشمنان اسلام کی پوری فوج اگر مل جائے، کوئی ایک گواہی بھی پیش نہیں کر سکتی ہے۔ وہ کون تھا؟ وہ تو دشمنوں کو معاف کرنے والا، اس کو معاف کر دیا جس نے بیوی پر زنا کی تہمت لگائی تھی، اس کی نماز جنازہ پڑھائی جس نے شدید قسم کی اذیت پہنچائی تھی، جس نے سب سے ذلیل شخص کہا تھا، وہ ویسا تھا۔ لیکن ظالموں نے اس کو معاف نہیں کیا۔ شکوہ دوسروں سے نہیں کرنا ہے، شکایت دوسروں سے کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ وہ پہچاننے والے نہیں ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے نہیں ہے، اور جانتے نہیں ہے اس لیے مانتے نہیں ہے، اور مانتے نہیں ہے اس لیے دشنام ترازیاں کرتے اور بہتان ترازیاں کرتے ہیں۔ شکوہ ہم کس سے کریں؟ شکوہ ہم کو خود سے ہے، شکوہ ان لوگوں سے ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کے دعوے دار ہیں۔ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان اپنی جان کر دینے کے لیے ہم وقت تیار رہتے ہیں۔ ہم منظر دیکھ رہے ہیں، اشارہ صرف کر رہا ہوں کہ کس طرح لوگ قربانیاں دے رہے ہیں۔ شکوہ ان سے ہے کہ کیا محمد کی وہ جو قربانیاں تھی مکے کی گلیوں میں، طائف کی سڑکوں پر اور عرب کے مختلف علاقوں میں، جنگ کے میدانوں میں، ہم نے پہچانا کہ وہ کس مقصد کے لیے یہ قربانیاں تھی؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری قربانیاں اس لیے دی تاکہ لقب آپ کو دے دیا جائے کہ آپ رحمت ہیں، یا اس لیے کہ رحمت کے سائے میں لوگ آ جائیں رحمت کے سائے میں؟ رحمت کیا ہے؟ دین ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دیا، ایک اللہ کی عبادت، روئے زمین پر صرف اسی کے سامنے سجدہ کرنا، نمازیں پڑھنا اور اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا۔ لیکن میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں یہ کہتا ہوں کہ وہ تو راتوں کو اٹھ کر دعائیں کرتا تھا، میری قوم کو ہدایت دے دے پروردگار، اور دن میں اس کی تگودو رہتی تھی۔ اس محنت کے لیے اور اس کوشش اور قربانی کے لیے ہمارے سینے میں کتنی جگہ ہے؟ ہمارے سامنے مناظر نہیں ہے کیا شرک کے؟ ہمارے سامنے مناظر نہیں ہے کیا بت پرستی کے؟ ہمارے سامنے نہیں ہے کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزیوں کے؟ یہ سب کچھ ہم اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، کتنی بے قلی اور کتنی بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے یہ فرض کر لیجئے اور مان لیجئے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہو ہمارے سامنے، اور یہ مناظر جو ہمارے سامنے ہے وہ دیکھے تو کیا حال ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ کیا چین سے بیٹھ جائیں گے؟ چین سے بیٹھ پائیں گے ایک لمحے کے لیے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راتوں کی نیند غائب نہیں ہوگی؟ تو محبت کے دعوے داروں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو پہچاننے کا دعویٰ کرنے والوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو بھی پہچانو، اور پہچان صرف منہ سے بولنے سے نہیں ہوتی ہے بلکہ عملی طور پر پہچان ہوتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عملاً پہچان اختیار کی، دنیا پر چھا گئے، اور لوگوں کو ان کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ ہمارے نبی دہشت گرد نہیں ہے، نعوذ باللہ، ہمارے نبی فلاں نہیں ہے، ہمارے نبی فلاں ہے۔ وہ تو عمل سے ثابت کرتے تھے کہ ہم کون لوگ ہیں، اور تاریخ نے منظر دیکھا، بات ختم کر رہا ہوں، تاریخ نے منظر دیکھا کہ شام کے ایک علاقے پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ہے،
لیکن کسی فوجی مصلحت کی بنیاد پر اب اس علاقے کو خالی کر دینا ہے۔ کون لوگ ہیں یہاں رہنے والے؟ عیسائی لوگ ہیں، دوسرے مذہب کے لوگ ہیں، ان سے خراج لیا گیا ہے، خراج مال لیا گیا ہے، سارے مال لوٹا دیے جا رہے ہیں۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ وہ مسلمان نکل رہے ہیں اور عیسائی آنسو بہا رہے کہ آپ نہ جاؤ، آپ نہ جاؤ، آپ اچھے، ہمارے لوگ اچھے نہیں۔ یہ نمونہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے پیش کیا، لیکن ہم کون سا نمونہ پیش کرتے ہیں؟ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز بلند ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے حی علی الصلاۃ۔ ہماری گپوں کی مجلسیں ختم نہیں ہوتی ہے، ہم گپے ہانکتے ہیں اور گپ میں بھی محبت اور عقیدت کی بات ہوتی ہے، لیکن یہ کون سی عقیدت ہے اور کون سی محبت ہے جو ہم کو مسجد تک نہیں لے جا رہی ہے؟ یہ صورتحال ہے عملی زندگی میں، کاروبار میں، کردار میں، اخلاق میں اور معاملات میں، ہر جگہ ہمارا معاملہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا نہیں ہے۔ اگر پیروی اختیار کر لیں تو پھر منہ سے چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کیوں کرنی چاہیے پیروی اور کیوں نہیں کرنی چاہیے، کرنے سے کیا ملنے والا ہے اور نہیں کرنے سے کیا ملنے والا ہے، یہ پیغام پہنچانے کے لیے آج کی یہ مجلس منعقد کی گئی ہے۔ میں نے تمہیدی باتیں آپ کے سامنے رکھ دی ہے، انشاءاللہ تفصیلی باتیں آپ کے سامنے ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور پکا عقیدت مند بنائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔